السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 34 پڑھ رہے ہیں. عنوان تھا اس سلسلہ درس کا عادت عبادت کیسے بنتی ہے. کل میں نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ عرض کیا تھا کہ عبادت کب بنتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنی عبادات کو بھی سنت کے مطابق کریں گے تو پھر ہماری عبادت بنے گی. جیسے عادت کو عبادت بنانے میں سنت کے مطابقت جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح عبادت کو عبادت بنانے کے لیے بھی سنت کی مطابقت ضروری ہے. اس سلسلہ میں کل جمعہ کے عنوان سے کچھ سنتیں ذکر کی. آج اس کی طرف ایک اور عبادت، نماز کی جو عبادت ہے، اس کے ایک اہم مسئلہ جو عام طور پر لوگوں کو بڑا شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، جس کا عنوان ہے رفع یدین. یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ، تو رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وطروں میں دعائے قنوت سے پہلے اور عیدین میں 6 تکبیروں کے ساتھ رفع یدین وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن عام جو نمازیں ہیں، چاہے وہ فرض ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، ان نمازوں میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی بھی تکبیر کے ساتھ جو ہے رفع یدین کرنا سنت مؤکدہ نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. رفع یدین کا جو معاملہ ہے، ابتدا میں یہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کا اٹھانا، رفع یدین کرنا، یہ مشروع رہا، شریعت کا حصہ رہا. تکبیر تحریمہ کے وقت بھی، رکوع جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی، یعنی ہر اونچ نیچ جب بھی جھکنا اٹھنا تھا، رفع یدین کا یہ معمول رہا. لیکن بعد میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں. ہر تکبیر کے ساتھ، سجدوں کے درمیان، ہر خفض اور رفع کے وقت رفع یدین کرنا احادیث میں مذکور ہے، صحیح احادیث ہے. لیکن جو چیز حدیث میں آ جاتی ہے اسے سنت سمجھنا یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت حدیث میں ہوتی ہے. یہ بات بھی اصولی طور پر ذہن رکھیے کہ بعض اوقات ایک عمل حدیث میں آ جاتا ہے لیکن سنت نہیں ہوتا. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اروڑی پہ جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن کوئی بھی اسے سنت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حدیث میں آئے وہ سنت ہونا ضروری نہیں ہوتی، اور جو سنت ہوتی ہے وہ حدیث سے ضرور ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری رفع یدین کی جو باتیں ہیں یہ احادیث میں، صحیح احادیث میں مذکور ہیں.
لیکن سنت صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں یہ ساری رفع یدین منسوخ ہو گئی، صرف تکبیر تحریمہ والی رفع یدین باقی رہ گئی. تو جو حدیث منسوخ ہو جائے پھر اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، اور اس کو پھر سنت سمجھنا بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جن صحابہ کرام سے رفع یدین کی احادیث مروی ہیں انہی صحابہ کرام سے رفع یدین نہ کرنے کی احادیث بھی مروی ہیں. مثلا چند ایک نام ہیں: حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان صحابہ کرام نے رفع یدین کی روایات بھی نقل کی ہیں، اور انہی صحابہ کرام سے رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی موجود ہیں. اور دونوں طرح کا معاملہ آ گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ پہلے رفع یدین تھا، نقل کر دیا. جب رفع یدین ختم ہوا تو رفع یدین نہ کرنا بھی انہوں نے نقل کر دیا. اس وجہ سے دونوں قسم کی روایات ان سے مروی ہیں. اب فیصلہ کیسے کریں گے؟ فیصلہ دو طرح کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم احادیث کو لے لیں. تو احادیث کو لیں گے تو فیصلہ یوں ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جن صحابہ کرام نے رفع یدین کی حدیثیں نقل کی ہیں ان کا اپنا عمل کیا تھا ساری زندگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آیا وہ رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک صحابی ایک عمل نقل کرے اور خود وہ عمل نہ کرے تو الیاذ باللہ اس پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ الیاذ باللہ وہ جان بوجھ کر حدیث کو چھوڑے ہوئے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. وہ جو نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب کرتے ہوئے دیکھا تو کرتے رہے اور اس کو نقل بھی کرتے رہے. جب انہوں نے نہ کرنے کو دیکھا تو خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیا اور رفع یدین کا جو بیان کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے احادیث کو اگر لیا جائے تو صحابہ کرام کے عمل سے، ان کی احادیث سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ پھر جب وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے جو رفع یدین کے راوی ہیں تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اس پر ایک عام طور پر شبہ ہوتا ہے کہ جی امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ یہ بھی تو رفع یدین کرتے تھے، یہ کیوں پھر کرتے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ دو طرح ہی ہو سکتا ہے. یا تو احادیث کو لے لیں، احادیث کو لیا تو بات سمجھ آئی کہ رفع یدین جن صحابہ نے نقل کیا ہے انہوں نے ہی چھوڑ دیا. مثلا میں چاہتا ایک حوالے دیتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل مذکور ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی جو تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت جو ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھتا ہوں. صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، 10 صحابہ موجود ہیں. سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے. پھر انہوں نے کہا میں پڑھ کے دکھاؤں. جب پڑھ کے دکھائی تو صرف پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے ان میں سے کسی نے اس پر تقریر بھی نہیں کی، اعتراض بھی نہیں کیا کہ آپ نے رفع یدین کو چھوڑا. تو یہ حدیث اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ جن صحابہ کرام نے رفع یدین جو ہے روایت کیا انہوں نے ہی
رفع یدین نہ کر کے بتا دیا کہ یہ پہلے تھا بعد میں یہ نہیں رہا۔ اور پھر جو ہے یہ بات اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو دیگر ائمہ احادیث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور دیگر جو حضرات محدثین ہیں، یہ پھر کیوں رفع یدین کے قائل ہیں؟ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے افراد کو لینا ہے تو افراد کے دو طبقے بنا، ایک ہے اونچے درجے کے افراد اور ایک ہے نچلے طبقے والے افراد۔ نچلے طبقے میں محدثین آ جاتے ہیں، اونچے طبقے میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی اوپر والا طبقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے طبقے میں دو قسم کے صحابہ کرام ہیں۔ ایک وہ صحابہ کرام جو زندگی میں ایک دو دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دین سیکھ کر اپنے علاقے میں چلے گئے، دوبارہ آنے کا موقع نہ ملا، جیسے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 20 راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، دین کی بنیادی باتیں سیکھی، اپنے قبیلے میں چلے گئے اور وہاں جا کر جو کچھ دیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ سارا بتا دیا، پھر آنے کا موقع نہ ملا۔ اور اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے دین کی باتیں سیکھی، چلے گئے، پھر دوبارہ ایک دفعہ آئے، بس تھوڑا یعنی بہت کم موقع ملا۔ ایسے صحابہ کرام نے جو باتیں سیکھی وہ اپنی قوم کو بتائیں، قوم اس پر عمل کرتی رہی، چاہے وہ رفع یدین ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، چونکہ ان کو دوبارہ ان چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ معلوم کرنے کا موقع نہیں ملا، ان پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے انہوں نے سیکھا وہ کرتے رہے اور ان کی ساری نسل اس پر عمل کرتی رہی۔ اور دوسرے طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے جو زندگی کا وافر ترین حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات تک رہے، وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں رہے، پھر مدینہ طیبہ سے کچھ صحابہ کرام حضور کی تعلیمات لے کر دوسرے علاقوں میں چلے، ان میں خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں آ جاتے ہیں۔ ان سارے صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، جس میں ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع یدین کیا ہے، اس کے بعد کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت علقمہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ رفع یدین باقی تکبیروں پر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے بھی رفع یدین کیا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنا حضور کے ساتھ رہے کہ صحابہ کہتے تھے جب تک ہمیں حقیقت معلوم نہ ہوئی، جو نئے صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے گھرانے کا کوئی فرق، اتنا آپ کے قریب رہے اور خادم رہے، تو صاحب الرسالہ اور صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک ہوتے تھے، جب بھی کہیں جانا ہوتا جوتا پیش کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ پھر اونچے طبقے والوں کی بات زیادہ معتبر ہوگی، زیادہ راجح ہوگی بنسبت نچلے طبقے والوں کی۔ تو اگر طبقات کو لیتے ہیں پھر بھی فیصلہ یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین سنت ہے، باقی تکبیروں کے ساتھ نہیں۔ اگر احادیث کو لیتے ہیں تو پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے، باقی تکبیروں کے ساتھ نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ کافی طویل ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اصول بھی یاد رکھ کے میں نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی معاملہ حدیث میں تعارض کا آ جائے، ایک حدیث سے کچھ اور بات معلوم ہو، دوسری حدیث سے کچھ اور بات معلوم ہو،
تو وہاں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے. بعض اوقات ساری زندگی ایک عمل کرتے آ رہے لیکن آخر میں جا کر وہ منسوخ ہو جاتا. مثلا پہلے یہ اصول تھا کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر پیچھے نماز پڑھے. اگر امام کو کوئی عذر ہے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وہ نماز جو آپ نے باجماعت پڑھائی جس میں کئی دفعہ غشی کے بعد کمزوری کی وجہ سے آپ نے آ کر بیٹھ کر نماز پڑھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور سارے صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ وہ جو ساری زندگی ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ امام بیٹھے تو مقتدی بھی بیٹھیں گے وہ اس آخری نماز پہ آ کے منسوخ ہو. تو جب ایک عمل منسوخ ہو جاتا ہے آخری جو عمل ہوتا ہے اس کو لینا چاہیے. یہ امام بخاری نے اصول بتایا ہے. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے. تو جو صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد نمازیں انہیں اسی مصلی پر پڑھاتے رہے. حضرت ابوبکر پڑھاتے رہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھاتے رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے, حضرت عبداللہ بن مسعود جو خاص شاگرد ہیں وہ پڑھاتے رہے. تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ حضور رفع یدین کرتے اور یہ صحابہ نہ کرتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ صحابہ کرام کی اطاعت اور فرمانبرداری اتنی اہم تھی کہ انہوں نے جو بات دیکھ لی بغیر دلیل اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. تو ان کا چونکہ رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے چاہے احادیث کو لے لیں پھر بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے. اگر طبقات کو لے لیں افراد کو لے لیں پھر بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی رفع یدین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.